بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن لائن واچ ڈاگ آفیشیل کے ساتھ میں صدیق ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈر۔ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن جمیل بیگ، ایڈیٹر ان چیف آن لائن نیوز نیٹ ورک اور ڈیلی جناح۔ ایک بڑا انکشاف آج ان کی جانب سے کیا جا رہا ہے، کیونکہ سسٹم انہوں نے کہا چلتا ہوا ان کو نظر نہیں آ رہا، اور اب -1 نہیں ہوگا، پورا نظام جو ہے وہ تبدیل کرنا پڑے گا، اور پھر آئین پاکستان میں بہت بنیادی تبدیلیاں اور ترامیم لانی ہوں گی۔ محسن بیگ صاحب کا مقصد اور وہ کیا وجوہات ہے جس کی بنا پر یہ انہوں نے ایک بڑا مطالبہ ان مقتدر حلقوں کے سامنے رکھا جو کہ فیصلہ سازی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، تو براہ راست محسن صاحب سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سر، عمران خان نے جو پچھلے دنوں تقریر کی قومی اسمبلی میں بجٹ اجلاس کے موقع پر، اس میں انہوں نے خود لفظ -1 استعمال کیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ اگر وہ مائنس ہو بھی گئے تو جو بھی ان کی جگہ پر آئے گا اپوزیشن کو نہیں چھوڑے گا، ان کا احتساب جاری رہے گا۔ لفظ -1 اپوزیشن کی جانب سے تو استعمال ہوتا ہوا ہم ماضی میں دیکھتے رہے ہیں، لیکن عمران خان کا خود -1 کا استعمال کرنا، کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ بیسیکلی صدیق صاحب، میرے خیال میں -1 والا جو فارمولہ ہے وہ اب نہیں چلے گا، اور یہ سسٹم کیونکہ اگر ریپ اپ ہوا تو کمپلیٹلی ریپ اپ ہوگا، کیونکہ سسٹم چل نہیں پا رہا، جس کی وجہ سے ملک کو، ریاست کو نقصان ہو رہا ہے، جس کو جو یہ سو کالڈ جمہوریت پاکستان میں رائج ہے، اس کی وجہ سے ہمارا ملک بہت پیچھے رہ گیا۔ اس کو آپ نے بدلنا ہے، سم ریزن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ جب پولیٹیشین جمہوریت کی بات کرتے ہیں، انہوں نے جمہوریت کس چیز کا نام رکھا ہوا ہے، کیونکہ جمہوریت ہمارے ملک میں ہے نہیں۔ یہ ذاتی شخصی پارٹیاں ہیں، اپنا منشور دیتی ہیں لیکن منشور پہ عمل نہیں کرتی۔ ان پولیٹیکل پارٹیز میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہاں خاندانی سیاست ہے، اپنی اپنے نام سے پارٹیاں ہیں، اور جب اس طرح کی جمہوریت ہو تو پھر ملک کو نقصان ہی ہوتا ہے، عوام کو، ملک کو اس جمہوریت کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اسی طرح آئین پاکستان ہے، آپ دیکھیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی آپ کو ڈراسٹک چینج لانی چاہیے، کیونکہ وہ بھی اس ریاست کو بچانے کے لیے آئین پاکستان بھی کام نہیں آ رہا۔ اور جہاں تک ہے عوام کا تعلق، میرا اور آپ کا تعلق، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے عوام کو کوئی اس جمہوریت سے فائدہ نہیں مل رہا۔ چند خاندان ہیں، چند لوگ ہیں جو اس سو کالڈ جمہوریت سے اس کے بینیفیشری بھی ہیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، اور ان کو وہ جمہوریت سوٹ کرتی ہے جس کا وہ ذکر روز کرتے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھ لیجئے پارلیمان میں اس جمہوریت جو لوگ ووٹ دے کے ان کو بھیجتے ہیں، وہاں پہ عوام کے لیے کتنی قانون سازی ہوتی ہے، عوام کے لیے کتنا بولا جاتا ہے، وہ تو اپنے سکور سیٹل کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر تقریر کر کے، آپ نے یہ کیا، آپ کے لیڈر نے یہ کیا۔ مقصد یہ ہے کہ یہ سسٹم اگر ریپ اپ ہوا، اور ہونا چاہیے، میں اس حق میں ہوں کہ آیا اس سے پہلے کہ لیٹ ہو جائے بہت اور ہماری ریاست کو، اس ملک کو نقصان ہو، آپ ان چیزوں پہ غور کریں، اور غور بھی صدیق صاحب انہوں نے ہی کرنا ہے جن کی بات سنی جاتی ہے، اور جنہوں نے ریاست کو ڈیفینڈ کرنے کی قسم کھائی، گو کہ ان کے بھی اپنے مسائل ہیں، انہوں نے بھی اس جمہوریت میں بہت گند ڈالا ہوا ہے، وہ بھی ان لوگوں کو فیور کرتے ہیں جو کہ کرپٹ ہیں، جن کی پالیسیز کرپٹ ہیں، جو کہ ڈیلیور نہیں کر سکتے، ان لوگوں کو آگے لایا جاتا ہے، ان خاندانوں کو آگے لایا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب کو مل کر اس ریاست کو بچانے کے لیے ان ساری چیزوں کو دوبارہ سے ویو کرنا پڑے گا۔ اچھا سر، آپ نے چند خاندانوں کی بات کی، لیکن جب عمران خان اقتدار میں آیا تھا تو اس نے نعرہ یہی دیا تھا کہ وہ اسٹیٹس کو توڑے گا، جمود کو توڑے گا، مگر آپ یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں کہ اس قسم کی کوئی صورتحال ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس میں اضافہ ہوا ہے صدیق صاحب، اس میں اضافہ ہوا ہے، آج بھی پروٹوکول اسی طرح ہے، آج بھی فیورز ان خاندانوں کو، بڑے لوگوں کو اسی طرح ہی مل رہی ہیں۔ آج بھی عوام کے لیے اس حکومت میں کچھ نہیں ہے، عوام پہلے بھی مر رہی تھی، آج بھی مر رہی ہے،
آج مہنگائی سے مر رہی ہے، کورونا سے مر رہی ہے، رشوت ستانی سے مر رہی ہے، بھوک سے مر رہی ہے، بزنس نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، جاب نہیں ہے. تو مقصد یہ ہے کہ وہی سسٹم چلا آ رہا ہے، چاہے چہرے بدلے ہیں لیکن سسٹم نہیں بدلا. یہ ٹائم ہے اس سے پہلے کہ لیٹ ہو جائے. سر ایک جو سروے ہے وہ سامنے آیا ہے، جو ایک ادارہ ہے انسٹیٹیوٹ فار پبلک اوپینین ریسرچ، اس کی جانب سے اس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نون لیگ کی جو مقبولیت ہے وہ بڑھ رہی ہے، تحریک انصاف کی کم ہو رہی ہے. نون لیگ انہوں نے کہا آئندہ الیکشن میں 27%، تحریک انصاف 24% اور پیپلز پارٹی 11% جو ہے وہ ووٹ لے گی، یا ان کی مقبولیت کا یہ گراف ان کی جانب سے دکھایا گیا ہے. کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ صدیق صاحب ان سرویز پہ بلیو نہیں کرتا. بیسیکلی آپ دیکھیے کہ سیاست اور یہ سرویز اور پاپولیرٹی ہے کیا. یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں پچھلے الیکشنز میں کہا گیا کہ انہوں نے چوری کی، ایون فیلڈ، کسی نے سر محل، کسی نے پاکستان دبئی میں جائیدادیں بنائیں. مقصد یہ سروے میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے. ہمارے لوگ تو ایک بریانی کی پلیٹ پر ووٹ دے دیتے ہیں اور ان کو اندازہ ہی نہیں کہ یہ وہی پیسے ہیں جو آپ کے بچوں کے اور آپ کے فیوچر کے پیسے ہیں جو یہ لوگ لوٹ رہے ہیں. نہ اس سے آپ کی ایجوکیشن بہتر ہو رہی ہے، نہ آپ کی ہیلتھ بہتر ہو رہی ہے. ہمارے لوگ کیونکہ بیچارے نعروں کے پیچھے، وعدوں کے پیچھے بلیو کرتے ہیں. وہی لوگ ہیں، آزمائے ہوئے لوگ ہیں، آزمائی ہوئی پولیٹیکل پارٹیز ہیں. میں تو اس حق میں ہوں کہ آپ اگر اس ملک کو بچانا ہے اور اس ملک کا اگر کوئی فیوچر ہے تو آپ اس سارے سسٹم کو چینج کیجئے. وہ سسٹم جو بھی لائیں، اگر دیکھیں یہ اتنا ہی اچھا سسٹم ہوتا تو امریکہ اس کو کیوں نہ اڈاپٹ کرتا، فرانس کیوں نہ اڈاپٹ کرتا، جرمنی کیوں نہ لے لیتا. مقصد یہ ہے یہ سسٹم، یہ آئین پاکستان ڈیلیور نہیں کر رہا. صحیح. اور ہم اس نہج پہ پہنچ گئے جہاں اسٹیٹ کو خطرہ ہے. اچھا، پوری دنیا آپ نے گھومی ہے اور حکومتوں کا آنا جانا بھی آپ نے دیکھا ہے، لیکن آپ مایوس ہیں کہ یہ سسٹم آپ کو چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر آپ کے پاس آپشن کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ قومی حکومت اس سسٹم کو بچا سکے گی، ریاست کو بچا سکے گی، صدارتی نظام آنا چاہیے، یا پھر کوئی اور آپشن آپ کے ذہن میں ہے؟ دیکھیں یہ جو بھی نظام لانا ہے اس کے بنانے میں یا اس کو لانے میں میرا اور آپ کا تو کوئی کردار نہیں ہے. میں تو صرف عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حالات کس طرف لے کے جا رہے ہیں اس ملک کو. آپ کا فیوچر ہے، آپ کی نسلوں کا فیوچر ہے. آپ باہر نکلیے، اپنی رائے کا اظہار کریں کہ یہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا، آیا اس کو چینج کیا جائے. جو بھی حلقے جو ڈیسیژن میکنگ میں انوالو ہیں، جنہوں نے ریاست کو بچانے کا عہد کیا اور اوتھ لیا ہوا ہے، یہ میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو بچائیے. اور یہ مت کیجئے کہ اپنی ہی فیورٹ لوگ لا کے پھر بٹھا دیں اور اپنی ہی پولیٹیکل پارٹیز میں جو لوگ فیورٹ ہیں ان کو پھر اقتدار میں لیں. یہ آزمائے ہوئے لوگ ہیں، وہی چہرے ہیں، وہی خاندان ہیں، وہی پولیٹیکل پارٹیز ہیں. خدا کے لیے ریاست کو بچانے کا انتظام کیجیے. سر ابھی سسٹم کی آپ نے بات کی، پھر جو پہلا سوال آپ سے کیا گیا تھا کہ عمران خان نے اگر -1 کی بات کی ہے تو اس کو یہ کیسے بنت پڑ گئی، یا پھر اس کو احساس ہو گیا ہے کہ میں ڈیلیور نہیں کر سکا، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ نہیں صدیق صاحب، میرے خیال میں احساس ان کو بالکل نہیں ہے. 2 سال 22 مہینے میں جو وعدے انہوں نے کیے عوام سے کہ میں ریفارمز لاؤں گا، اسٹیٹس کو توڑوں گا، میں کرپشن ختم کروں گا. آیا کرپشن ختم ہوئی؟ نہیں، بڑھ گئی. آیا اسٹیٹس کو ختم ہوا؟ نہیں، بڑھ گیا. آیا کوئی اصلاحات ایسی جس کا عوام کو فائدہ ہو؟ نہیں ہوا. کوئی ادارے ٹھیک ہوئے؟ نہیں ہوئے. ہمارے جتنے ادارے تھے وہ پہلے سے مزید خراب ہو گئے کیونکہ گورننس ہے نہیں. آپ نے جو سروے کا ذکر کیا ہے، آپ دیکھیے کہ یہ جو ووٹ تحریک انصاف کو ملے اور جن لوگوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا وہ بزدار صاحب کے لیے نہیں تھا پنجاب میں. وہ انہوں نے پنجاب کی توہین کی ہے بزدار صاحب کو اس منصب پہ بٹھا کے، اور اس لیے سروے آپ کو بہتر نظر آ رہا ہے کیونکہ ان کو شہباز شریف اور اس کی گورننس نظر آ رہی تھی. یہاں تو ایسا شخص ہونا چاہیے تھا جو اس سے آگے کام کرتا اور بہتر ڈیولپمنٹ کرتا، بہتر پروجیکٹس لاتا، بہتر گورننس کرتا. وہ بھائی صاحب کو تو سیکھنے میں بہت عرصہ لگے گا. اب آپ دیکھیے عمران خان صاحب سے لوگ یہ توقع نہیں رکھتے تھے کہ وہ کسی کی فرمائش پر، کسی کی خواہش پر
اتنا بڑا پروونس ایک ایسے شخص کے حوالے کر. مجھے اس سے ذاتی طور پر کوئی اناد نہیں ہے, میں ان کو جانتا بھی نہیں, کبھی ملا بھی نہیں ہوں. مقصد یہ ہے کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں, آپ پنجاب کے ووٹر اور سپورٹرز کو کیسے اس طرح مایوس کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سروے جو ہے اگر لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا تو میں سمجھتا ہوں وہ غلط نہیں کیا ہوگا, کیونکہ مایوسی پورے پاکستان میں ہے, ایک جگہ تو ہے نہیں. اور تحریک انصاف کی جو کارکردگی ہے وہ بھی سامنے, عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ ڈیلیورنس نہیں ہے, گورننس نہیں ہے, جس چیز کو ہاتھ ڈالتے ہیں وہ اس مزید خراب ہوتی ہے. آپ نے شوگر مافیا کا ذکر کیا, آیا شوگر چینی سستی ہوئی؟ نہیں ہوئی. آپ نے گندم مافیا پہ ہاتھ ڈالا, آیا وہ سستا ہو, گندم سستی ہوگی, اویلیبل ہوگی؟ نہیں, 10 بار ریٹ بڑھے ہیں. جی بالکل. پیٹرول کا دیکھ لیجئے, آپ کے ہاتھ کے نیچے سے آپ کے ایڈوائزرز نے آپ سے کیا کروایا. آپ چاہتے تو 10-15 روپے لیویز میں کم کر کے لوگوں کو ریلیف دے سکتے تھے, لیکن آپ نے لوگوں کے لیے کوئی آسانی ان 22 مہینے میں دی نہیں. اور جو سب سے بڑی بات ہے صدیق صاحب, بیسیکلی جو مڈل کلاس ہے, یہ لوور مڈل کلاس ہے, آپ نے اس کو ختم کر دیا ہے. کسی بھی معاشرے میں یہ جو مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس ہے, یہ شاک آبزرور کا کام کرتے ہیں. یہ امیر کو اور غریب کے درمیان میں ایک شاک آبزرور ہے, یہ لڑنے اور کلیش نہیں ہونے دیتے. آپ وہ ختم کر رہے ہیں. آپ نے لوگوں کو غربت کی لکیر سے مزید نیچے لے گئے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آنے والے دنوں میں اگر بھوک بڑھ گئی, بھوک ایک ایسی چیز ہے جو ساری میرالٹیز ختم کر دیتی ہے. اس کے جو بھوکا شخص ہے اس کے نزدیک کوئی اخلاقیات نہیں ہے, وہ یا مرتا ہے یا مارتا ہے یا اپنی غیرت کا سودا کرتا ہے. بھوک, ننگے لوگ, بھوکے لوگ, بے روزگار لوگ, یہ میں اس دن سے اللہ نہ کرے کہ ہمارے ملک میں ایسے حالات پیدا ہوں, لیکن ہم جا اسی ڈائریکشن کی طرف رہے ہیں. اس لیے جو بھی لوگ ڈیسیجن میکر ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ آیا یہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, اس کو کہاں لے کے جائیں گے آپ, کس طرح یہ لوگ سروائیو کریں گے. بہت شکریہ بیگ صاحب. ویورز, آپ نے دیکھا اور ان کی جو گفتگو کے آخر میں جو ان کے جذبات تھے وہی ہمارے جذبات ہیں, میرے جذبات ہیں, عوام کے بھی وہی جذبات ہوں گے کہ بھوک اور افلاس کا کوئی علاج نہیں ہے. اور اس نہج تک پہنچنے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ فیصلہ کرنے والے ایک بڑا فیصلہ کریں تاکہ اس ریاست کو بچایا جا سکے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.